السلام علیکم۔ افغان پناہ گزینوں کا معاملہ ہر گزرتے دن کے ساتھ انتہائی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ پاکستان 31 اگست کے بعد تمام افغان پناہ گزینوں کے لیے جو آخری ڈیڈ لائن تھی وہ ختم کر چکا ہے۔ اب پاکستان کے اندر موجود تمام افغان پناہ گزین غیر قانونی قرار دیے جا چکے ہیں۔ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ انہیں واپس اپنے ملک جانا ہے۔ اب جبکہ پاکستان اور باقی پڑوسی ملک ایران اور تاجکستان اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ وہ مزید اپنے ملکوں میں افغان پناہ گزینوں کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، تو ایسے میں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ آخر افغانستان جائیں گے تو افغانستان کے اندر ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا، وہ کس طرح سے وہاں رہیں گے، افغانستان کے پاس کیا ایسے وسائل موجود ہیں، افغانستان ان کو کس طرح کیٹر کرے گا، ان کو کس طرح بسایا جائے گا، ان کے لیے روزگار کے مواقع کس طرح پیدا کیے جائیں گے، اور کون کون سے علاقے ایسے ہوں گے جہاں پر ان کی خیمہ بستیاں بنائی جائیں گی، اور کیا عالمی ادارے ان کے ساتھ تعاون کریں گے کہ نہیں۔ یہ ایسے سوالات ہیں جن کے آج ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ اب تک پچھلے ایک سال کے دوران تقریباً 20 لاکھ افغان پناہ گزین پاکستان اور ایران سے واپس اپنے ملک جا چکے ہیں۔ اب یہ افغان پناہ گزین تو واپس چلے گئے، ان کے اپنے گھر بھی ہوں گے، ان کے وہاں رشتہ دار بھی ہوں گے، یہ وہاں جا کر سیٹل ہو گئے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ایسے بہت سارے افغان پناہ گزین پاکستان کے اندر موجود ہیں جو پچھلے 40-45 سال سے پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں۔ ان کی ایک نسل نہیں 2 نسلیں یہاں پیدا ہو چکی ہیں، اور ان کے واپس وہاں پر اب املاک نہیں ہے، ان کے پاس گھر نہیں ہے، ان کے پاس روزگار نہیں ہے۔ تو ایسے افغان پناہ گزینوں کے لیے بہت مشکل صورتحال ہے کہ وہ پاکستان سے واپس جب افغانستان جائیں گے تو وہ کس طرح سے اپنے معاملات کو دیکھیں گے۔ اب افغانستان کی حکومت نے ان معاملات پر تھوڑی سنجیدگی دکھانا شروع کر دی، کیونکہ ان کو پہلے اندازہ تھا، وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان اور ایران جو ہے شاید ان کو ڈرا رہے ہیں اور ان افغان پناہ گزینوں کو واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ لیکن اب جبکہ پچھلے 1.5 سال سے بلکہ تقریباً اب تو 2 سال مکمل ہونے والے، اکتوبر 2023 سے جو پاکستان نے ایک موومنٹ شروع کی کہ ان افغان پناہ گزینوں کو واپس ان کے ملک بھیجا جائے، اور اس میں شدت آتی گئی، اور 31 مارچ 2025 کے بعد تو یہ انتہائی شدید ہو گیا، اور اب جبکہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی تو اب تک پچھلے 1.5 سال کے دوران تقریباً 12 لاکھ افغانیوں کو واپس ان کے ملک پاکستان سے بھیجا جا چکا ہے۔ اتنی تعداد میں افغانی جو ہیں وہ ایران سے بھی اب افغانستان پہنچ چکے ہیں، اور اب جو پاکستان کے اندر مزید تقریباً ایک اندازے کے مطابق 25 لاکھ افغانی موجود ہیں، ان کو بھی واپس بھجوانے کے لیے اب مزید سختی کی جا رہی ہے، کیونکہ اب ان کا سٹیٹس غیر قانونی کا ہو گیا، تو اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، نہ وہ مزید کاروبار پاکستان کے اندر کر سکتے ہیں، نہ وہ کرائے پر مکان لے سکتے ہیں۔ جو مکان ان کے پاس ہے انہیں ہر صورت خالی کرنا ہے، جو املاک ان کے پاس ہے وہ ان کے املاک کو اپنے پاس نہیں رہ سکتے۔ نادرا کے ذریعے بھی ان پر کریک ڈاؤن کیا جائے گا، ان کے شناختی کارڈ کینسل کیے جائیں گے، اگر انہوں نے جعلی پاسپورٹ بنوا رکھے ہیں تو وہ پاسپورٹ بھی ان کے کینسل کیے جائیں گے، ان کی پراپرٹیز ان سے واپس لی جائیں گی، کیونکہ انہوں نے جو سہولت حکومت پاکستان کی جانب سے ان کو دی گئی تھی اس کو اویل نہیں کیا۔ اب وہ غیر قانونی اسٹیٹس کے ساتھ پاکستان کے اندر موجود ہیں، تو اب ان کے ساتھ وہی ڈیل کیا جائے گا جو غیر قانونی طور پر موجود لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو اب پاکستان نے بھی بڑی کلیئر اسٹریٹجی بنا لی ہے۔ اب دوسری جانب افغانستان کی اگر بات کریں تو افغانستان میں کی حکومت نے اس معاملے کو تھوڑا سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا۔ ان افغانیوں کو جو یہاں سے پاکستان سے افغانستان جا رہے ہیں ان کے لیے اب نئے شہر بسائے جا رہے ہیں۔ اگلے 5 سال کے دوران افغانستان کے اندر ان جو افغان پناہ گزینوں کے لیے 21 نئے شہر بسائے جائیں گے۔ ان 21 نئے شہروں کے اندر تقریباً 30 سے 50 لاکھ لوگوں کی کیپیسٹی ہوگی کہ ان کو وہاں بسایا جائے گا، کیونکہ اب افغانستان کے جو موجودہ شہر ہیں وہاں پر تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں پاکستان اور ایران سے آنے والے لوگوں کو بسایا جا سکے۔ اب وہاں پر ایک ٹاؤن پلاننگ کی جائے گی، اس ٹاؤن پلاننگ کے تحت ان کے لیے وہاں پر سہولیات میسر کی جائیں گی، اسکول بنائے جائیں گے، ہاسپٹل بنائے جائیں گے، مکانات بنائے جائیں گے۔ عالمی برادری سے افغانستان نے اس بارے میں اپیل بھی کی ہے کہ افغانستان کی مدد کی جائے، اور افغانستان جو ہے تاکہ ان پناہ گزینوں کو جو ان کے ملک اپنے ملک واپس آ رہے ہیں ان کو بسایا جا سکے، اور جو پہلے ہی افغانستان میں جو لوگ 47% سے زیادہ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں ان کی معیشت پر مزید دباؤ نہ۔ اس کے علاوہ افغانستان کے اندر جو بے روزگاری کی شرح ہے وہ تقریباً 19% ہے۔ اب یہ جب کہ پاکستان اور ایران سے جب لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں تو اب وہاں پر غربت کی شرح میں بھی اضافہ ہونے کا خدشہ ہے، اس کے علاوہ جو بے روزگاری کی شرح ہے اس میں بھی کئی فیصد اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو فوڈ سیکیورٹی کا ایشو وہ بھی تقریباً 37% لوگ ایسے ہیں جہاں پر فوڈ سیکیورٹی کے خطرات موجود ہیں کہ شاید وہ قحط سالی ان کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اب نئی صورتحال کے اندر اب افغان حکومت جو ہے وہ پلان کر رہی ہے کہ یہ خیمہ بستیاں بنائی جائیں،
بلکہ خیمہ بستیاں نہیں شہر بسائے جائیں، اور اگلے 5 سال میں انہوں نے یہ شہر بسانے ہیں، جس میں ابتدائی طور پر ان کی پلاننگ یہ ہے کہ 20 لاکھ لوگوں کی انہوں نے پلاننگ کی ہے، اور یہ جب وہاں 20 لاکھ لوگ پہنچ جائیں گے تو وہ خود اپنے طور پر بھی ان شہروں کو بڑھا سکتے ہیں، وہ ٹاؤنز ہوں گے اور وہ ٹاؤن اسپیسیفکلی ہوں گے افغان پناہ گزینوں کے لیے۔ تو یہ ایک لحاظ سے اچھی خبر ہے افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے کہ جو افغان پناہ گزین پاکستان کے اندر موجود ہیں یا ایران کے اندر موجود ہیں، اگر وہ اپنے ملک جاتے ہیں تو ان کے لیے وہاں پر رہائش کی سہولیات دستیاب ہوں گی، اور اگر وہ اپنی ڈائریکٹ ان کو جو افغان حکومت ہے، جیسے ان کے نجیب اللہ خاقان جو ان کے جیسے کہ ان کے وزیر جو ہے نجیب اللہ حقانی، انہوں نے کہا ہے کہ وہ بہت تیزی سے اس معاملے پر کام جاری ہے، جگہ الوکیٹ کر لی گئی ہے، مختلف پروونسز کے اندر زمین الاٹ ہو چکی ہے، ان زمین الاٹ ہونے کے بعد وہاں پر پلاٹنگ کی جائے گی، وہاں پر جو ڈیولپمنٹ کی جائے گی، اس ڈیولپمنٹ کے بعد وہاں مکانات بنائے جائیں گے، اور وہاں پر ان افغان پناہ گزینوں کو لا کر اپنے ملک کے اندر مالکانہ حقوق کے ساتھ ان کو وہاں بسایا جائے گا۔ تو ایک بہت اچھی خبر ہے۔ اس کے علاوہ افغان پناہ گزینوں کے لیے جو صورتحال ہے وہ مختلف ملکوں کے اندر پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ جو برطانیہ ہے وہاں پر بہت اچھی خبریں وہاں سے نہیں آ رہی، کیونکہ وہاں پر تقریباً 6 لاکھ تارکین وطن ہیں، بلکہ جو پناہ گزین ہیں وہاں موجود ہیں، ان میں سارے افغانستان سے آئے ہوئے نہیں ہیں، بہت سارے ملکوں کے، لیکن ایک پالیسی جو ہے افغانستان کے جو انہوں نے پناہ گزینوں کے حوالے سے ڈٹرمن کی ہے کہ انہوں نے ان پناہ گزینوں کو واپس ان کے ملکوں میں بھیجنا ہے۔ طالبان انتظامیہ نے کہا ہے کہ جی ہم اپنے لوگوں کو واپس لینے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ واپس بھیجتے ہیں ہمیں، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سہولیات آپ نے فراہم کرنی ہوگی، تھوڑا ٹائم دینا ہوگا، اور اس کے علاوہ کچھ ہیلپ بھی ہمیں کرنی ہوگی تاکہ ہم ان افغان پناہ گزینوں کو واپس لائیں اور اپنے ملک کے اندر بسا سکیں۔ کیونکہ یہ جو کرائسس ہے جو افغانستان کے اندر اس وقت ہے، یہ نیٹو اور امریکہ کی جانب سے پیدا کیا ہوا ہے۔ یہاں پر انہوں نے اپنے مفاد کے لیے یہاں پر جنگیں لڑی، پہلے وہ جو وار اگینسٹ ٹیرر ہے وہ بھی نیٹو اور افغانستان پر جو نیٹو اور امریکہ کی جانب سے مسلط کی گئی تھی، وہ 20 سال یہاں پر وہ دونوں فوجیں رہیں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ روس کے ساتھ جو جنگ تھی اس کے اندر بھی امریکن انٹرسٹ تھا۔ تو افغانستان جو ہے وہ تختہ مشق بنا رہا ہے یہاں پر، یہاں کو اس کے شہری متاثر ہوئے، بہت سارے پناہ گزین امریکیوں کے ساتھ مل کر یہاں سے امریکہ کی وہاں پر کے کہنے پر وہاں چلے گئے، لیکن یا برطانیہ چلے گئے، تو اب وہ وہاں جا کر پھنس گئے اور ان کو وہاں پر سٹیٹس نہیں مل رہا، تو اب ان لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ تو افغان حکومت نے کہا ہے کہ ہم ان کو اپنے پاس لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں اس میں تعاون درکار ہوگا۔ دوسری جانب جو ایک اور اچھی خبر جو ہے افغان پناہ گزینوں کے لیے وہ یہ ہے کہ جو جرمن چانسلر ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم جو 2400 لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر موجود تھے اور اب پاکستان سے واپس ان کو طالبان کے علاقے یعنی کہ افغانستان کے اندر وہاں بھیجا گیا ہے، تو ان کی جانوں کو خطرہ ہے، تو ہم ان کو اپنے پاس لانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر قانون میں کوئی ترمیم کرنی پڑی یا پالیسی جو ہے اس میں کوئی نرمی کرنی پڑی تو ہم ان کو فوری طور پر لائیں گے، کیونکہ ان جو 2400 شہری تھے انہوں نے جرمن حکومت کو ایک لیٹر لکھا تھا کہ جناب ہماری جان خطرے میں ہے، آپ ہمیں مدد کیجئے، کیونکہ ہم نے آپ کے افغانستان کے اندر نیٹو کے پلیٹ فارم کے تحت جب آپ آئے تھے تو ہم نے آپ کی مدد کی تھی، اور آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، آپ کے کہنے پر ہم نے ویزا لگوایا اور ہم پاکستان منتقل ہو گئے اور وہاں جا کر آپ نے آنکھیں پھیر لیں۔ تو اب ذرا مہربانی کریں اور ہمیں یہاں طالبان کی ساتھ، چونکہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں تو طالبان سے ہمیں جان کا خطرہ ہے، اور ہمیں ہر روز خطرہ ہوتا ہے کہ طالبان والے ہمیں اٹھا کر لے جائیں گے، تو آپ ہماری مدد کیجئے اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائیے۔ تو اب جرمن چانسلر کے دل میں بھی تھوڑا رحم آیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم طالبان سے جن لوگوں کو خطرہ ہے تقریباً 2400 لوگ ہیں، تو ان کو ہم جرمنی بلائیں گے، بہت جلد انتظام ہو جائے گا، پھر یہ لوگ واپس ویزا لگوا کے پاکستان آئیں گے، اور پاکستان سے پھر فردر یہ اب لوگ جرمنی چلے جائیں گے اور وہاں ان کو مطلب شہریت دے دی جائے گی یا جو بھی انتظام ان کے لیے جرمن انتظامیہ کرے گی۔ اس کے علاوہ افغانستان کے اندر جو مختلف جو ارتھ کوئک کی صورتحال ہے، ارتھ کوئک کی صورتحال بہت خطرناک ہے، عالمی برادری سے افغانستان مدد کی اپیل کر رہی ہے، لیکن جو رسپانس افغانستان میں کو ملنا چاہیے وہ اب تک نہیں مل سکا۔ 1400 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں ان زلزلوں کے اندر، آفٹر شاکس آ رہے ہیں اور آفٹر شاکس کی شدت بھی بہت زیادہ ہے، اور اس میں بھی خدشہ ہے کہ بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن عالمی برادری جو ہے جو پہلے پچھلے 40-45 سال سے افغانستان سے آنکھیں پھیری ہوئی تھی، اب بھی وہ آنکھیں پھیری ہوئی ہے، صرف زبانی جمع خرچ ہو رہی ہے، UNHCR جو ہے صرف زبانی جمع خرچ کر رہی ہے، بہت تھوڑی مقدار میں وہاں پر امداد کی جا رہی ہے، صرف پڑوسی ملکوں سے کچھ امداد ملی ہے، پاکستان کی جانب سے KP گورنمنٹ، خاص طور پہ KP گورنمنٹ نے بہت سارے اناؤنسمنٹس کیے ہیں ان کے لیے اور قرارداد بھی منظور کی اور کہا ہے کہ ہم ان کی ہر طرح مدد کریں گے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے مدد کی جا رہی ہے، باقی کچھ ملکوں کی جانب سے مدد کی جا رہی ہے، لیکن عالمی برادری کی جانب سے جس طرح کی امداد کی ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ اب تک نہیں ہوئی۔ تو افغان جو حکومت ہے، جو طالبان حکومت ہے، چونکہ اس کو تسلیم نہیں کیا گیا عالمی برادری کی جانب سے، تو اس وجہ سے بھی اس میں کچھ رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں۔